7 سال سے بھوکا ہوں، 20 سال سے قید پاکستانی کی دکھ بھری داستان۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رواں ہفتے امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، وہ ایک ایسے شخص ہیں جس نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی کئی سانحات کا سامنا کیا ہے۔ انہوں نے 1972 میں ایک حادثے میں اپنی بیوی اور بیٹی کی جدائی کا غم برداشت کیا اور پھر دماغی ٹیومر کے ہاتھوں اپنے بیٹے کی وفات کا صدمہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے تحاشا درد برداشت کیا اور مجھے امید ہے کہ وہ میرا درد بھی سمجھ سکیں گے۔ میری زندگی کے گزشتہ 2 اشرے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہیں، ایک ایسا خواب جس نے میرے خاندان کو بھی اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ میں یہ الفاظ گوانتانامو سے لکھ رہا ہوں۔ میں صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ صدر جو بائیڈن مجھ سے اور اس خوفناک جیل میں قید دیگر قیدیوں کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے۔ مجھے 2002 میں کراچی سے اغوا کیا گیا اور مجھ پر حسن گل نامی دہشت گرد ہونے کا جھوٹا الزام عائد کر کے CIA کو فروخت کر دیا گیا۔ اپنے اغوا سے کچھ ہی دن پہلے مجھے اور میری شریک حیات کو یہ خوشخبری ملی کہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا ہونے والی ہے۔ میرے اغوا کے کچھ مہینے بعد میری بیوی نے ہمارے بیٹے جاوید کو جنم دیا، لیکن مجھے آج تک اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو بائیڈن خاندان کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ کیا وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کبھی نہ دیکھ پانے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ میرا بیٹا بہت جلد 18 برس کا ہو جائے گا اور میں اس دوران اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہوں گا۔ اس کے پورے بچپن کے دوران میں بغیر کسی الزام اور مقدمے کی قید میں رہا ہوں۔ اس دوران صدر بائیڈن نے بطور سینیٹر ایک مکمل مدت گزاری، 8 سال ملک کے نائب صدر رہے اور صدارتی انتخابات میں سابق صدر ٹرمپ کو ہرا کر ملک کے صدر بنے۔ مجھے اس بات کا تو یقین نہیں ہے کہ میں بھی اس عرصے میں ایسا کوئی کام کر سکتا یا نہیں، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر میری زندگی کے یہ سال مجھ سے نہ چھینے جاتے تو میں کیا کچھ کر سکتا تھا۔ جب جنوری 2009 میں صدر بائیڈن نے اس وقت کے امریکی صدر اوباما کے ساتھ نائب صدر کا حلف اٹھایا تھا تو وہ ایک ایسی حکومت کا حصہ بنے تھے جس نے گوانتانامو کو بند کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اسی ہفتے ایک صدارتی حکم نامہ بھی جاری ہوا تھا جس میں گوانتانامو میں ضابطہ اخلاق اور آئینی اقدار کو بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ میں یہاں گوانتانامو میں بند کرنے میں ان کی ناکامی پر بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب اسے بند کرنا آسان ہوگا، لیکن یہ بات میرے لیے امید افزا ہے کہ امریکہ کی قیادت ایک بار پھر ایک ایسے صدر کے ہاتھ میں ہے جو انصاف اور قانون کے عمل درآمد پر یقین رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ CIA کی جانب سے کیے جانے والے تشدد پر 2014 میں سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی جاری کردہ رپورٹ بھی صدر بائیڈن کی نگرانی میں ہی مکمل ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں میرا ذکر بھی موجود تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مجھے کسی حکم کے بغیر افغانستان کی تاریخ قید خانے میں 540 دنوں تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نہ جانے اب اس کی بات کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں، لیکن میں اس عمل کی تصدیق کرتا ہوں۔ مجھے ایک اندھیرے گڑھے میں لٹکایا ہوا تھا جہاں دن اور رات کا فرق کرنا مشکل تھا، اور اس دوران میرے کندھے اپنی جگہ سے ہٹ چکے تھے۔ شاید صدر بائیڈن کو اندازہ نہ ہو کہ تشدد کس قسم کا ہوتا ہے۔ انہیں یقیناً اس صورتحال کا اندازہ نہیں ہوگا جس میں آپ کو ساتھ والے کمرے سے کسی خاتون کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہوں اور آپ کو بتایا جائے کہ وہ خاتون آپ کی بیوی ہے، اور اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی تو وہ آپ کی بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ مجھے بدلہ نہیں چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ کیا گزری اور اسے کس طرح چھپا دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح دیگر افراد اس قسم کے تشدد سے بچ جائیں۔ امریکی تاریخ سے تشدد کا یہ داغ مٹایا جا سکتا ہے، لیکن بائیڈن اور ان کی انتظامیہ اس معاملے میں اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے یہاں رکھنے کے لیے امریکی حکومت کو ہر سال تقریباً 1.40 کروڑ امریکی ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور مجھے رہا کر کے حکومت کافی پیسہ بچا سکتی ہے۔ میں یہ بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں کراچی کا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں جسے غلط شناخت کی بنا پر اغوا کیا گیا۔ CIA نے اصلی حسن گل کو بھی گرفتار کیا اور تفتیش کے بعد اسے جانے دیا، لیکن میں آج تک قید میں ہوں۔ شاید وہ اپنی غلطی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اس ہفتے صدر بائیڈن وائٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئے ہیں، وہ وہاں پرآسائش وقت گزاریں گے۔ میں گوانتانامو کے اپنے سیل کا اوول آفس سے مقابلہ نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ میرے گھر والے میرے بغیر کیسے رہتے ہوں گے۔ نئے صدر پرتکلف عشائیوں میں شرکت کریں گے، جبکہ میں گزشتہ 7 سال سے بھوک ہڑتالوں پر ہوں اور بغیر مقدمے کے قید میں رکھے جانے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ جب مجھے اغوا کیا گیا تھا اس کے مقابلے میں آج میرا وزن آدھا ہو چکا ہے، اور جو صورتحال ہے اسے دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے
کہ میں جبری طور پر غذا دیے جانے کے باوجود بھی جیل میں مر جاؤں گا۔ امریکی صدر بائیڈن ایک با اختیار شخص ہیں، ظاہر ہے کہ میں اپنے ساتھ رکھے جانے والے رویے پر انصاف کا منتظر ہوں، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ میں کسی تابوت میں گھر نہیں جانا چاہتا، میں اپنے گھر، اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتا ہوں اور آخر کار پہلی دفعہ اپنے بیٹے سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔